بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روایت کی کہ یمن کے کسی علاقے میں عورتوں کی ایک نشست ہوئی۔ ان عورتوں کی تعداد 11 تھی۔ جس طرح کی عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ بیٹھ کر ایک دوسرے کی باتیں زیادہ دلچسپی سے کرتی ہیں۔ انہوں نے اپنی مجلس میں اپنے اپنے خاوندوں کی خوبیاں اور عادات ذکر کی اور کمال فصاحت و بلاغت سے اوصاف بیان کیے، لیکن زیادہ حیرت تو روایت کرنے والی سیدہ ام المومنین کی ہے، جنہوں نے انہیں کمال بلاغت سے بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بلیغ کلام کو سن کر اپنا شمار کن میں کیا۔ عربی زبان کے اصطلاحیں اگر براہ راست سمجھی جائیں تو مزہ ہی انوکھا ہے۔ ترجمہ میں بلاغت برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہم سے سلیمان بن عبد الرحمن اور علی بن حجر نے بیان کیا، ان دونوں نے کہا کہ ہم کو عیسیٰ بن یونس نے خبر دی۔ اس نے کہا کہ ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، انہوں نے اپنے بھائی عبداللہ بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ 11 عورتوں کا ایک اجتماع ہوا جس میں انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ مجلس میں وہ اپنے اپنے خاوند کا صحیح صحیح حال بیان کریں، کوئی بات نہ چھپائیں۔ چنانچہ پہلی عورت بولی، میرے خاوند کی مثال ایسی ہے جیسے دبلے اونٹ کا گوشت جو پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا ہو، نہ تو وہاں تک جانے کا راستہ صاف ہے کہ آسانی سے چڑھ کر اس کو کوئی لے آئے، اور نہ ہی وہ گوشت بھی ایسا موٹا تازہ ہے جسے لانے کے لیے اس پہاڑ پر چڑھنے کی تکلیف گوارا کرے۔ دوسری عورت کہنے لگی، میں اپنے خاوند کا حال بیان کروں تو کہاں تک بیان کروں، اس میں اتنے عیب ہیں، میں ڈرتی ہوں کہ سب بیان نہ کر سکوں گی، اس پر بھی اگر بیان کروں تو اس کے کھلے اور چھپے سارے عیب بیان کر سکتی ہوں۔ تیسری عورت کہنے لگی، میرا خاوند کیا ہے، ایک تاڑ کا تاڑ لمبا تڑنگا ہے، اگر اس کے عیب بیان کروں تو طلاق تیار ہے، اگر خاموش رہوں تو ادھر لٹکی رہوں۔ چوتھی عورت کہنے لگی کہ میرا خاوند ملک تہامہ کی رات کی طرح معتدل، نہ زیادہ گرم نہ بہت ٹھنڈا، نہ اس سے مجھ کو خوف ہے نہ اکراہت ہے۔ پانچویں عورت کہنے لگی تو میرا خاوند ایسا ہے کہ گھر میں آتا ہے تو وہ ایک چیتا ہے اور جب باہر نکلتا ہے تو شیر کی طرح ہے، جو چیز گھر میں چھوڑ کر جاتا ہے اس کے بارے میں پوچھتا ہی نہیں کہ وہ کہاں گئی، اتنا بے پرواہ ہے جو آج کمایا اسے کل کے لیے اٹھا کر رکھتا ہی نہیں، اتنا سخی ہے۔ چھٹی عورت کہنے لگی کہ میرا خاوند جب کھانے پر آتا ہے تو سب کچھ چٹ کر جاتا ہے، اور جب پینے پر آتا ہے تو ایک بوند بھی باقی نہیں چھوڑتا، اور جب لیٹتا ہے تو تنہائی اپنے اوپر کپڑا لپیٹ لیتا ہے اور الگ پڑھ کر سو جاتا ہے، میرے کپڑے میں کبھی ہاتھ بھی نہیں ڈالتا کہ کبھی میرا دکھ درد کچھ تو معلوم کرے۔ ساتویں عورت کہنے لگی کہ میرا خاوند اجیل یا مست ہے، ملتے وقت اپنا سینہ میرے سینے سے اوندا پڑ جاتا ہے، دنیا میں جتنے عیب لوگوں میں ایک کے کر کے جمع ہیں وہ سب اس کی ذات میں جمع ہیں، کام بخت سے بات کروں تو سر پھوڑ ڈالے یا ہاتھ توڑ ڈالے یا دونوں کام کر ڈالے۔ آٹھویں عورت کہنے لگی، میرا خاوند چھونے میں خرگوش کی طرح نرم ہے اور خوشبو میں سونگھوں تو زعفران جیسا خوشبودار ہے۔ نویں عورت کہنے لگی کہ میرے خاوند کا گھر بہت اونچا اور بلند ہے، وہ قدور بہادر ہے، اس کے یہاں کھانا اس قدر پکتا ہے کہ راکھ کے ڈھیر جمع ہیں، غریبوں کو خوب کھلاتا ہے، لوگ جہاں صلاح و مشورہ کے لیے بیٹھتے ہیں یعنی پنجایت گھر، وہاں سے اس کا گھر بہت نزدیک ہے۔ 10ویں عورت کہنے لگی کہ میرے خاوند کا کیا پوچھنا، جائیداد والا ہے، اور جائیداد بھی کیسی بڑی کہ ایسی جائیداد کسی کے پاس نہیں ہو سکتی، سارے اونٹ جو جا بجا اس کے گھر کے پاس جٹے رہتے ہیں اور جنگل میں چرنے کم جاتے ہیں، جہاں ان اونٹوں نے باجے کی آواز سنی بس ان کو اپنے ذبح ہونے کا یقین ہو گیا۔ 11ویں عورت کہنے لگی کہ میرا خاوند ابو ذر ہے، اس کا کیا کہنا، اس نے میرے کانوں کو زیوروں سے بوجھل کر دیا ہے اور میرے دونوں بازو چربی سے پھیلا دیے ہیں، مجھے خوب کھلا کر موٹا کر دیا ہے کہ میں بھی اپنی تیئیں خوب موٹی سمجھنے لگی ہوں۔ شادی سے پہلے میں تھوڑی سی بکریوں میں تنگی سے زندگی بسر کر رہی تھی، اور ابو ذرا نے مجھ کو گھوڑوں، اونٹوں، کھیت کھلیان سب کا مالک بنا دیا ہے، اتنی بہت جائیداد ملنے پر بھی اس کا مزاج اتنا عمدہ ہے کہ بات کہوں تو برا نہیں مانتا، مجھ کو کبھی بھی برا نہیں کہتا، سوئی پڑی رہوں تو صبح تک مجھے کوئی نہیں جگاتا، پانی پیوں تو خوب سیراب ہو کر پی لوں، رہی ابو ذرا کی ماں یعنی میری ساس، تو میں اس کی کیا خوبیاں بیان کروں،
اس کا توشہ خانہ مال و اسباب سے بھرا ہوا، اس کا گھر بہت ہی کشادہ۔ ابو ذرا کا بیٹا وہ بھی کیسا اچھا خوبصورت، نازک بدن، دبلا پتلا، ہری شالی یا ننگی تلوار کے برابر، اس کے سونے کی جگہ بہت ہی کم۔ ابو ذرا کی بیٹی وہ بھی سبحان اللہ، کیا کہنا، اپنے باپ کی پیاری، اپنی ماں کی پیاری، تابع فرما، اطاعت گزار، کپڑا بھرپور پہننے والی، موٹی تازی۔ ابو ذرا کی لونڈی، اس کی بھی کیا پوچھتے ہو، کبھی کوئی بات ہماری مشہور نہیں کرتی، گھر کا بھید ہمیشہ پوشیدہ رکھتی ہے، کھانے تک نہیں چراتی، گھر میں کوڑا کچرا نہیں چھوڑتی۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ لوگ مکھن نکالنے کو دودھ میٹ رہے تھے۔ صبح ہی صبح ابو ذرا باہر گیا اور اچانک اس نے ایک عورت دیکھی جس کے دو بچے چیتوں کی طرح اس کی کمر کے تلے دو اناروں سے کھیل رہے تھے۔ ابو ذرا نے مجھ کو طلاق دے کر اس عورت سے نکاح کر لیا، اور اس کے بعد میں نے ایک اور شریف سردار سے نکاح کر لیا جو گھوڑے کا اچھا سوار، عمدہ نیزہ باز ہے۔ اس نے بھی مجھ کو بہت سے جانور دے دیے ہیں اور ہر قسم کے اسباب میں سے ایک ایک جوڑا دیا ہوا ہے، اور مجھ سے کہا کرتا ہے کہ زر خوب کھا پی، اپنے عزیز و قربا کو بھی خوب کھلا پلا، تیرے لیے عام اجازت ہے، مگر یہ سب کچھ بھی جو میں نے تجھ کو دیا ہوا ہے اگر اکٹھا کروں تو تیرے پہلے خاوند ابو ذرا نے جو تجھ کو دیا تھا اس میں سے ایک چھوٹا برتن بھی نہ بھرے۔ شارعین حدیث نے لکھا ہے، یہ واقعہ یمن کا ہے۔